السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علیہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم روز ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے موبائل کی چارجنگ کتنی ہے۔ چارجر گم ہو جائے کتنا فکر کرتے ہیں، چارجر کا ہمارے اندر احساس کتنا ہے، ٹاور سے دور ہو جائیں پھر مسئلہ ہے، سگنل نہیں آ رہے، سوچنے کی بات۔ پھر ہمارے موبائل کی چارجنگ فوراً ختم ہو جاتی ہے، اس کا بھی ایک فکر ہے پورا۔ اس نے کہ جی پہلے موبائل میرا اتنے گھنٹے صبح سے شام تک 24 گھنٹے، اب میرے موبائل کی صورتحال کہ موبائل میرا فوراً بیٹری ختم ہو جاتی ہے، اسے پھر چارج کرنے کی ضرورت پڑتی۔ زندگی میں موبائل کی کتنی اہمیت ہے آپ غور سے دیکھیں، آپ توجہ سے سوچیں۔ پھر موبائل نہیں، موبائل کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، وہ نیٹ ہے، وائی فائی ہے، ہاٹ اسپاٹ ہے، ہاٹ پاٹ بھی ہے، بہت سی چیزیں نیٹ کے ساتھ موبائل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اصل دل کی دنیا ہے، موبائل سارا دل کی دنیا ہے۔ میں نے تو موبائل کی ایک ایک رگ کو اپنے دل سے پہچانا ہے۔ مومن کے دل کے ساتھ موبائل ہے، موبائل کے اندر ساری دنیا ہے، مومن کے دل میں بھی ساری دنیا ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ موبائل کو چارجنگ کی ضرورت ہے، دل کو بھی چارجنگ کی ضرورت ہے، ایمان کو چارجنگ کی ضرورت ہے، ایمان کو تجدید کی ضرورت ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین وجعلنا یجاہدون فی سبیل حق۔ یہ دنیا کا دل کا سارا نظام تو موبائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر ٹاور سے دور ہوتے جائیں، سگنل کم ہوگی، آواز کٹے گی، آواز ٹوٹے گی۔ جتنا اللہ سے دور ہوں گے سگنل کٹے گی، آواز ٹوٹے گی، آواز کٹے گی۔ اللہ کا دل میں دھیان، خیال، تصور، توجہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ہمارے دل میں دراصل سارا نظام موبائل کا ہے، دل تو سارا موبائل ہی موبائل ہے۔ اگر ایمان کو سمجھنا ہے تو موبائل کو چارجنگ کی ضرورت، ایمان کو سمجھنا ہے تو موبائل کو ٹاور کی ضرورت۔ میرے ایک دفعہ میں یہاں جا رہا تھا تو وہ بندہ سم لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی سم چاہیے جو بغیر ٹاور کے چلے۔ مجھے ایسے دیکھنے لگے، اچھی سے اچھی سم چاہیے، پیسے میں ڈبل دے دوں گا، مگر ٹاور کے بغیر چلے۔ کیسے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ میں نے کہا آپ کوشش تو کر لیں۔ کہہ رہے کوشش کروں میں نے کہا سامنے دیکھا کیا ہے؟ کہہ رہے مسجد ہے۔ میں اس کا مینار دیکھا، یہ ٹاور ہے۔ سمیں بھی نہیں اللہ کی نسبتوں کے ساتھ چلتی ہیں، اور سم ہمارا دل ہے اور موبائل ہمارا جسم ہے۔ جسم ہو اور سم نہ ہو کیا ہوگا؟ جسم ہو سم نہ ہو بے فائدہ، لا حاصل، کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے لیے ٹاور بھی چاہیے۔ میں صحرا میں گیا تو وہاں ٹیلی نار کے کہیں کہیں سگنل آتے تھے۔ مجھے وہاں کے ایک صاحب کہنے لگے یہ کمرے کا کونا ہے نا، آپ یہاں کھڑے ہوں پورے سگنل آئے۔ اور میں نے بات کی، کہنے لگے بس یہاں سگنل ہیں۔ میں نے کہا ہاں یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ کوئی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، کوئی قبولیت کی جگہ ہوتی ہیں۔ کعبہ قبولیت کی جگہ ہے، میرے آقا کا روزہ قبولیت کی جگہ ہے، حرم مکی قبولیت کی جگہ ہے، حرم مدنی قبولیت کی جگہ ہے، ماں کے قدم قبولیت کی جگہ ہے، باپ کا سایہ قبولیت کی جگہ ہے، مرشد کا دیدار قبولیت کی جگہ ہے، قرآن کا دیکھنا قبولیت کی جگہ ہے، آقا کے روزے کو دیکھنا قبولیت کی جگہ ہے، زمزم کا پینا دیکھنا قبولیت کی جگہ ہے، قرآن کا پڑھنا، یہ ساری چیزیں قبولیت ہیں۔ کہنے لگا یہاں کھڑے ہو جائے تو یہاں جو ہے آپ کو سگنل ملیں گے۔ آپ موبائل پہ اور اپنی زندگی پہ غور کریں۔ آپ کو موبائل تو سارا کا سارا اللہ کا تعارف کروا دیتا ہے، پھر موبائل کے لیے چارجر چاہیے۔ پوچھا آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہ 4 چیزیں۔ کہا کہنے لگا ایک میں، ایک میرا موبائل، ایک اس کا چارجر، اور ایک میری تنہائیاں، بس 4 چیزیں ہیں، یہی مجھے دے دو۔ ہم تم ہوں گے کالج ہوگا، رقص میں سارا نالج ہوگا۔ یہی 4 چیزیں میری محبوب ہیں۔ تیری آپ کی محبوب 4 چیزیں، میں، میری تنہائیاں، میرا موبائل، پر چارجر بھی ضروری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی تجدید؟ فرمایا کلمہ پڑھتے رہا کرو، کلمے سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ اور آقا نے فرمایا ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے، نیا بھی ہو جاتا ہے، بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے،
اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی مجالس جہاں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں۔ موبائل سے تو زندگی کے سبق ملتے ہیں، پھر موبائل پہ میسج آتے ہیں، پھر موبائل پہ میسج آتے ہیں، اللہ کے ہر وقت میسج آتے ہیں، پھر ہمارے موبائل پہ میسج بھیجتے ہیں، اگر سگنل کمزور ہو میسج نہیں جاتا، اور پھر دو چیزیں، بیلنس نہ ہو میسج نہیں جاتا۔ ہمارا بیلنس بھی ہے، اللہ کی راہوں میں جان، مال، وقت خرچ کرنا، یہ بیلنس ڈلوانا ہے۔ جان، مال، وقت۔ تسبیح خانے میں ہر آنے والا تین چیزیں خرچ کرتا ہے، جان بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی خرچ کرتا ہے، مال بھی پیٹرول کی شکل میں، کرائے کی شکل میں، سواری کی شکل میں۔ تسبیح خانے میں ہر آنے والا تین چیزیں خرچ کرتا ہے۔ بیلنس تو بہت ضروری ہے، بیلنس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ ہمارے وہاں ایک صاحب تھے، بالکل سادہ تھے، تو ان کے بیٹے کیا کرتے تھے، موبائل لے کے ان کے موبائل کا سارا بیلنس ختم کر کے پھر 10-20 روپے کا ادھار لیتے تھے، پھر جب وہ بیلنس ڈلواتے تھے وہ ادھار تو پہلے لیتا تھا۔ کمپیوٹر بولتا کہ آپ کے لیے موجودہ کے لیے ناکافی ہے، کہہ رہے باجی میں نے ابھی ڈلوایا، وہ باجی کمپیوٹر بولتی ہے باجی سے جھگڑ رہے ہیں، کہہ رہے باجی میں نے ابھی ڈلوایا، تو بچے پیسے کھا جاتے تھے۔ بیلنس ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ پھر موبائل کی بھی برانڈ ہیں، وہ نہ کہ اس کے کیمرے کا، اس کی آواز، اس کی چیز، اس طرح ایمان کی بھی برانڈ ہے۔ ایمان کس درجے کا؟ کون سا ایمان میرے رب کو مطلوب ہے؟ کون سا ایمان میرے اللہ کا پسندیدہ ایمان ہے؟ ہاں، کون سا ایمان؟ پھر کوئی بھی موبائل ہو، اس کا پیکج بغیر کوڈ کے نہیں لگتا۔ سٹار ہیش ہر جگہ آتی ہے، کہتے میں نہیں مانتا آپ کی قیدوں کو، یہ تم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں سٹار ہیش کے بغیر، بغیر زیرو کے، بغیر پلس کے نمبر نہیں ملتا۔ دین میں سختیاں نہیں ہیں کہ موبائل میں بھی سختی نہیں، پابندی ہے، سختی نہیں ہوتی، آپ نے سختیاں کر رکھی ہیں۔ آپ خود سوچیں، ہماری زندگی میں ہم موبائل کی چارجنگ، موبائل کا بیلنس ڈالنا، ختم کرنا، کوڈ ملانا کرنے میں اس کے قانون کے مطابق انگریز نے بنایا ہے، چلنا پڑے گا۔ اور یہاں اگر کملی والے کا کوئی نظام آتا ہے تو کہتے ہیں تم یہ انہوں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، دین میں پابندیاں، یہ کیا ہے؟ وہاں اپنی مرضی نہیں، فزکس کیمسٹری کی کتاب لے کے خود پڑھ لے، وہ نہ ٹیوٹر کمپیوٹر ضروری ہے، استاد ضروری ہے، پروفیسر ضروری ہے، وہاں تو نہیں کہتا پابندیاں ہیں، اتنی سختیاں ہیں، نہیں، دین میں سختی نہیں، پابندی ہے۔ موبائل میں سختی نہیں، پابندی ہے، سختی نہیں ہے، پابندی۔ میں بٹنوں کے موبائل تھا، اب بھی میرے پاس موبائل ٹچ ہے، لیکن اس میں کوئی واٹس ایپ نیٹ نہیں ہے، سادہ ہے، میں ہاتھ یوں کرتا چلا یوں جاتا، میں تھک گیا، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر مجھے تسلی دی گئی، ایک ٹیم نے تسلی دی کہ بابا جی صبر ہوگا، صبر ہوگا، خبر ہوگا۔ میں ہاتھ یوں رکھتا، یوں نکل جاتا، کال مل جاتی، کبھی یوں ہو جاتا، کبھی یوں ہو جاتا، آخر کار ہاتھ ہوتے ہوتے، اب بھی کبھی ہو جاتا ہے، ہوتے ہوتے اسی طرح کہتے ہیں اللہ کے فقیروں کے پاس پہلے جا، پہلے عادت بنا، پھر عبادت بن جائے گی۔ نماز کی عادت بنا، ایک وقت ہے عبادت بن جائے گی۔ مراقبے کی عادت بنا، ایک وقت ہے عبادت بن جائے گی۔ قرآن کی تلاوت کی عادت بنا، ایک وقت ہے عبادت بن جائے گی۔ کبھی بیٹھ کے اپنی زندگی کو اپنے موبائل سے تولیں، اپنے موازنے کریں موبائل کے ساتھ، اس کو چارجنگ کی کتنی ضرورت ہے، اس میں بیلنس کی کتنی ضرورت ہے، اور اس میں سگنل کی کتنی ضرورت ہے۔ چارجنگ نمبر 1 چارجر، نمبر 2 سگنل، نمبر 3 بیلنس، کتنی ضرورت ہے۔ پھر نمبر 4 حفاظت، ٹوٹے نہیں، خراشیں نہ پڑیں، چوٹ نہ لگے، کتنی ضرورت ہے۔ یہ 4 چیزوں کی ایمان کی کتنی ضرورت ہے، ہمارے جسم کو کتنی ضرورت ہے، ہماری روح کو کتنی ضرورت ہے، ان 4 چیزوں کی، ان 4 چیزوں کی ہمارے جسم کو، ہمارے ایمان کو، ہماری روح کو کتنی ضرورت ہے۔ سوچیں، ہمیں ہمارے بیلنس کی ہمیں ضرورت ہے، اور بیلنس کیا ہے؟ جان، مال، وقت، یہ بیلنس ہے۔ اور چارجنگ کیا ہے؟ کسی فقیر کے ساتھ نسبت، تسبیح خانے کے ساتھ نسبت، درس کا سننا، یاد دہانی، میری ضرورت، آپ کی ضرورت، یہ ہماری چارجنگ ہے ایک بیلنس، ایک چارجنگ اور ایک سگنل۔ سگنل اس بندے کو آئیں گے جس کے اندر طلب ہوگی، جس میں تڑپ ہوگی، جس میں جذبہ ہوگا، اس کو سگنل ملتے جائیں گے۔ کیوں کہا؟ توجہ کی ضرورت ہے، قرب سے توجہ ملتی ہے۔ جتنا ٹاور سے دور ہوتے جائیں گے سگنل ٹوٹتے جائیں گے یا بڑھتے جائیں گے؟ ٹوٹنے سے مراد کم ہوتے جائیں گے، سگنل ڈراپ ہوتے جائیں گے۔ جتنا ٹاور، جتنا کسی اللہ والے سے دوری ہوتے جائے گی، اس کے لیے دل میں بدگمانی، شک، وساوس ہوتے جائیں گے، سگنل ٹوٹتے جائیں گے، ٹوٹتے جائیں گے۔ اللہ سے، اللہ کے حبیب سے، کسی فقیر سے جتنا دور ہوتے جائیں گے سگنل ٹوٹتے جائیں گے۔ ٹاور سے دور ہوں گے، سگنل ٹوٹیں گے۔
सिग्नल टूटते जाएंगे। ये सारी चीजें भी मिल गई लेकिन हिफाजत ना हुई तो भी कुछ भी नहीं। सारी चीजें मिल गई, हिफाजत ना हुई। बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया, उसने दूध में डाल दिया, चाय पानी लस्सी में डाल दिया, नदी दरिया में डाल दिया, बात खत्म हो गई, या गिरा दिया। हमारी जिंदगी की अशद जरूरत है। मेरे अल्लाह कहता है मेरे बंदे मेरा हो जा, मुझे अपना बना ले, मैं मुझे अपना कर ले। और जब बंदा अल्लाह का हो जाता है फिर अपना सब कुछ, आखिरी इंसान की चीज जान है। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी, दीन के बाद सबसे आखिरी चीज कीमती क्या है? अपनी जान। अल्लाह ने अहली व माली नहीं बयान किया, पहले अपनी जान को बयान किया। आप महसूस करें ये मोमिन के लिए है। अगर मोमिन ना हो तो सबसे पहली चीज अपनी जान है, अगर मोमिन है तो सबसे दूसरे नंबर पे जान है, पहले नंबर पे अल्लाह है और अल्लाह का हबीब है जिसको दीन कहते हैं। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी, मेरी औलाद, व अहली, मेरे अहलो अयाल, ममाली, फिर आखिरी जाके मेरा माल है। आखिरी चीज इंसान की जान है। जब अल्लाह से मोहब्बत और उसके हबीब से इश्क होता है फिर जान कुर्बान कर देना। एक काफिर बादशाह था तो उसने कहा कि मुझे मान ले, और अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह बुरा भला कहे। उन्होंने कहा नहीं कहना। उसने कहा खत्म कर दूंगा। एक एक कर को कत्ल करता, और एक कढ़ा था तांबे का, उसमें तेल था, उसमें डालता। आखिरी जब इसका वक्त आया तो रो पड़ा। कहा मैंने तो तुझे कहा था मुझे मान ले, अब भी मौका है। कहा नहीं, रोया इस बात पे नहीं हूं, रोया इस बात पे हूं कि अपने हबीब के लिए, अपने अल्लाह उसके हबीब के लिए जान देने का वक्त है, और जान सिर्फ एक है। रोया इस बात पे, जान देने का वक्त है और जान सिर्फ एक है, जान सिर्फ एक। मोबाइल से अपनी जिंदगी के निजाम को संवारें। कोई भी चीज खराब नहीं होती, खराब हम करते हैं। मोबाइल की सहूलत से रिश्ते मिले, दिल मिले, साथी मिले, रिश्ते जुड़े। मुझे कहने लगे कई लोग ऐसे हैं, हम हिजरत करके आए थे, हमारा खानदान बिखरा हुआ था, हमने मोबाइल, व्हाट्सएप और साइंस और नेट के जरिए से मैं अपना खानदान जमा कर रहा हूं और उनसे राब्ते नाते जोड़ रहा हूं। क्योंकि कहने लगा कि जब से मैंने तस्बीह खाने में सिला रहमी की बरकत, सिला रहमी के कमालात, सिला रहमी की तासीर सुनी है, और सिला रहमी के फजाइल सुने हैं, और सिला रहमी का सवाब सुना है, उस दिन से मैं अपने पुराने दूर परे के रिश्तेदारों को मोबाइल के जरिए करीब कर रहा हूं, उनको ग्रुप बना रहा हूं, उनको राब्ते में रख रहा हूं, उनकी तारीफ कर रहा हूं, उनकी दिलजोई कर रहा हूं। और कहने लगा मैं उसके फायदे आंखों से देख रहा हूं, रिस्क में, माल में, सेहत में, इज्जत में, बरकत में, उसके फायदे में आंखों से देख रहा हूं, आंखों से देख। कभी मोबाइल को और अपनी जिंदगी को बैठ के सोचा करें। खास तौर पे 4 चीजें, चार्जर, बैलेंस और नेट, उसका सिग्नल, और चौथी चीज हिफाजत। ये 4 चीजें हमारी जिंदगी में ईमान के लिए कितनी अशद जरूरी हैं, ये 4 चीजें, और हमारी जिंदगी के लिए कितनी अशद जरूरी हैं, ये 4 चीजें। अपनी जिंदगी में ये 4 चीजें अहम तरीन है। ये सवाब क्या है? ये करेंगे सवाब मिलेगा, ये बैलेंस बढ़ रहा है, और यही बढ़ता हुआ बैलेंस तराजू को जाके झुकाएगा। अमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा, अमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा, तराजू को झुकाएगा। ये सवाब बढ़ रहा, बैलेंस बढ़ रहा है। और क़यामत के दिन जिसका सवाब ज्यादा होगा उसका तराजू भारी होगा, और जिसका तराजू भारी होगा वो दुनिया में कामयाब हाओ मुकरव किताबिया ऐलान करे। सवाब ये है। आज सूरत इखलास की पहली जुमेरात है। हर साल सूरत इखलास की 11 जुमेरात है। 1.25 करोड़ सूरत इखलास पढ़ी जाती है, बल्कि इससे ज्यादा पढ़ी जाती है पूरी दुनिया में। इंसान बैठ के पढ़ते हैं, फरिश्ते भी मौजूद होते हैं, यकीनन जिन्नात भी होंगे, और अगर जिन्नात भी हैं, जिन्नात की तो हमसे ज्यादा तादाद भी है, रफ्तार भी है, और ताकत भी अल्लाह ने रखी है। ये क्या है सूरत इखलास? और सूरत इखलास से हमारा बैलेंस कितना बढ़ता है? सूरत इखलास बुनियादी तौर पे उस अल्लाह की तौहीद है, और अल्लाह की खुशामद है, और अल्लाह की तफसीर है, और अल्लाह की तौसीफ है, और अल्लाह की तारीफ है। अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तारीफ। एक महावत जो हाथी बांध था, कहने लगा सारी जिंदगी मैंने हाथी को सुधाया है, शेर उसको सुधाया, शेर ने कभी मुझ पे हमला नहीं किया। क्यों? मैंने सारी उम्र उसकी खुशामद की है। मुझे कई सहराई लोगों ने बताया कि सारी उम्र हमने ऊंट की खुशामद की है, ऊंट पे सख्ती नहीं की, मारा नहीं। क्यों? पता है कि अगर ऊंट पे सख्ती की, ये दिल में रखेगा, जब मुझे तन्हाई में देखेगा फिर मुझे चीर देगा। और एक साहब ने मुझे खुद कहा, मैं जा रहा था, मैंने ऊंट के तेवर बदले देखे। जब ऊंट के तेवर बदले देखे तो कहा कि मैं एक दरख्त के करीब गुजरा, भाग के दरख्त पे चढ़ गया।
اونٹ نے جب دیکھا درخت پہ چڑھ گیا تو نیچے زبان پھلا کے اور منہ سے جھاگ تھی اور اوپر دیکھ رہا اور مار رہا کہ کس طرح میرے ہاتھ آ جا، میرے کسی طرح ہاتھ آ جا۔ میں نے اس کے تیور بدلے دیکھے اور سمجھ آ گئی کہ کبھی میں نے اس کو کسی دور میں مارا تھا یا سختی کی تھی۔ اونٹ نے اندر کینہ رکھا، اب یہ مجھے ٹکڑے کر دے گا، اور اونٹ ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ میرا اللہ کہتے ہیں میرے بندے میری خوشامد کر، میری تعریف کر۔ ساری صورت اخلاص اللہ کی تعریف ہے، ساری صورت اخلاص اللہ کی منت ہے، ساری صورت اخلاص اللہ کی خوشامد ہے، ساری صورت اخلاص اللہ کے ساتھ گریہ اور زاری ہے۔ پوری صورت اخلاص میں کوئی مخلوق نہیں، خالق ہی خالق ہے۔ قل هو اللہ احد خالق اللہ الصمد خالق لم یلد خالق ولم یولد خالق ولم یکن لہ کفوا احد خالق ہے۔ پوری صورت قل هو اللہ میں خالق ہی خالق ہے، ایک مخلوق ہے ہی نہیں۔ قل اعوذ برب الناس بندے، مالک الناس انسان، الہ الناس انسان، من شر الوسواس الخناس یہ انسان، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سارے نظام جتنے بھی نظام ہیں ان سب کے اندر کچھ، لیکن صورت اخلاص میں خالق ہی خالق ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ۔ یہ ہمارا بیلنس بڑھا رہا، یہ ہمیں ٹاور کے قریب کر رہا، یہ ہمیں چارجنگ دے رہا۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، آپ خود محسوس کریں، تسبیح خانے درس سے دور ہوتے جائیں، چارجنگ ختم ہوگی۔ جب چارجنگ ختم ہوگی تو پھر دل کس پہ لگتا ہے؟ اللہ اس کے غیر پہ۔ ایسی مجالس پہ جہاں نحوست ہے، ظلمت ہے، خباثت ہے، نجاست ہے، ایسی جگہ پہ دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، چارجنگ ختم ہو گئی۔ یہ مل بیٹھنا، صحبت اتنی اہم ہے، اسی سے تو صحابی بنے ہیں۔ یہ جب حضور کے صحابہ کہتے ہیں، یہ حضور کے صحابہ اسی سے تو صحابی بنے ہیں، صحبت سے صحابی بنے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، حالات کی سختیاں، تلخیاں، لوگوں کی باتیں، ناگواریاں برداشت کرتے تھے، اللہ نے ان کو درجہ مقام صحابیت کا دے دیا۔